السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک العظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کے فضل و کرم، اللہ کی مہربانی سے ہم نے ویڈنسڈے کو سورہ یوسف کمپلیٹ کی۔ آج ہم جو نئی سورہ شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے سورہ رعد۔ رعد یعنی بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی ورعد و برق پڑھ چکے، یہ کڑک اور بجلی۔ سورہ رعد جو ہے مدینے میں نازل ہوئی، اور اس میں 6 رکوع ہیں، 43 آیات ہیں، اور 855 کلمات ہیں، اور 3506 حروف ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کی وجہ سے یہ کیا ہے، مکی صورت ہے، کہ مکی صورتوں کی علامات یہ ہے کہ وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حروف مقطعات کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ تل کا آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی، اور وہ چیز جو اتاری گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، بالکل سچی ہے، لیکن اکثریت لوگوں کی نہیں مانتے۔ تو یوسف علیہ السلام کا اختتام اور اس کا آغاز اکثر نہیں مانتے۔ وہاں پر بھی یہی تھا نا کہ جب اینڈ ہوئی وہاں پر آیت، تو اس میں کیا تھا کہ وَہُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ یہ رحمت ہے اور ہدایت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ یہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے، اور سچی بات ہے کہ کیونکہ کتنے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، دوسری چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ انجام ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ قیامت کو جواب دینا ہے یا کیا بنے گا ہمارا، یا اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا کیا نقصان ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم، جیسے آگے آئے گا کہ ہم تو کھول کھول کر تفسیر سے بیان کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ بتائے گئے کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے جو رب کے پاس سے آیا ہے، اور جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی یہی فرمائی، یہ قرآن مقدس کی آیتیں ہیں، پھر اس کتاب مقدس کی اور خوبیاں بیان فرمائی کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ پر اور آپ کے رب کے پاس سے اتاری گئی ہے وہ سراسر حق ہے، اس کی صحت و صداقت میں کلام نہیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ جیسے سورہ یوسف آیت نمبر 103 میں بھی ہے وما اکثر الناس لا یعلمون، فرمایا آپ لاکھ چاہیں اور سارا زور لگا دیں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی اس کتاب کی صداقت نہایت صاف، روشن اور کھلی ہوئی ہے، مگر مخالفت، تعصب، ہٹ دھرمی اور نفاق کی وجہ سے اکثر لوگ ایمان سے کورے ہی رہیں گے۔ تو اکثر لوگ کون؟ کہ پہلے کے لوگ بھی اور آج بھی جو ہیں وہ بس اسی ہٹ درمی اور اس ضد اور انا اور تعصب کی وجہ سے اس کی طرف نہیں آتے نا۔ تو کیا نہ آ کر وہ اللہ کا کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے اپنے تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کون، اللہ کی ذات کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات۔ اس ذات کی بات کہ یہ لوگ پیچھے چھوڑ رہے ہیں، جو وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، انہیں تم دیکھتے ہو۔ کائنات خود ایک کتاب جس کی نشانیاں ہیں، اور کتاب جس کو ہم پڑھتے ہیں، تو کائنات کو تو ہم لے لیتے ہیں، اور اس کتاب کو کیوں نہیں لیتے؟ غور و فکر اور علم کے لیے نہیں، کب لیتے ہیں اس کتاب کو؟ مثلا قسم کھانے کے لیے، یا کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے کچھ آیتیں نکال کر وظیفے بنا لیتے ہیں،
کچھ صورتیں نکال کر ان کو دنیاوی فائدے کے لیے لے لیتے ہیں، رزق کے لیے، شادی کے لیے، لیکن یہ کتاب تو بڑے فائدے کے لیے آئی ہے کہ آخرت کا بڑا فائدہ اس سے اٹھاؤ۔ اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ نظر نہیں آتا، تو تمہاری تو چھت بغیر ستون یا دیوار کے نہیں بن پاتی۔ یعنی کوئی بھی عمارت یا ایک کمرہ بھی بنانا چاہو تو اس کے سپورٹ کے بغیر تو تم ایک چھت بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان تمہارے سر پر روکا ہوا ہے، کہیں دور تک دنیا کے پورے کونے کا چکر لگا لو، کہیں بھی کوئی ستون یا پلر نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ نے اتنی بڑی کائنات جو آسمان ٹھہرایا بغیر ستون کے، تو تمہارے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی کائنات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اکثر الناس سے مراد ہے مکہ والے، اور عام طور پر کیا ہے، ہر دور کے قرآن پڑھنے والے، جو بھی قرآن پڑھے گا ان سب کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ تو اللہ کی قدرت کا کمال اور اس کے غلبہ اقتدار کی وسعت، عظمت کا بیان ہے کہ اس نے اپنے حکم سے ستونوں کے بغیر تمہارے سروں پر تم سے بہت اوپر آسمان بنا دیے۔ زمین سے آسمان تک 500 برس کی مسافت ہے۔ اب تم خود اندازہ کر لو کہ آسمان زمین سے کتنی دور ہوگا۔ اس نے حکم اپنی ہماگیر قدرت اور اپنی قوت تسخیر سے آسمان کو زمین سے اس قدر دور کر دیا کہ اس کی انتہا کوئی نہیں پا سکتا۔ یعنی آج راکٹوں کا زمانہ ہے، انسان فضا میں اڑ کر طرح طرح کے چاند تک بھی پہنچ گیا، مگر پھر بھی لامحدود فضا میں اس کی بالکل وہی مثال ہے جیسے سمندر میں کوئی کپڑا ڈوب کر نکل آئے اور سمندر کی گہرائی کا اسے کچھ پتا نہیں چاہیے، یعنی ایک کپڑا ڈوبایا اتنا پانی لگا، لیکن سمندر کتنا گہرا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ دنیا کا آسمان نہ صرف ساری زمین کو بلکہ زمین کے اوپر جن چیزوں کا خول چڑھا ہوا ہے، مثلا ہوا، پانی وغیرہ، سب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ پھر اس کا زمین سے ارتفاع ہر جگہ برابر ہے، کسی جگہ پر ایک سوت کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ آسمان کی گہرائی بھی 500 برس کی مسافت پر ہے۔ پھر دوسرا آسمان نہ صرف پہلے آسمان کو بلکہ اس کی تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 برس کی مسافت ہے، پھر اس کی گہرائی بھی 500 کی مسافت کی ہے۔ اس طرح ساتوں آسمان کا قیاس کر لو، یعنی کتنا وسعت والا آسمان ہے۔ ایک آسمان سے دوسرا آسمان، زمین سے آسمان 500 سال چل کر جائیں گے جب، اور پہلے آسمان سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے کتنی دور تک ہے۔ جیسے کہ سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض ومثلہ، اللہ ہی نے ساتوں آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بنائی۔ یعنی لوگ جو حجت کرتے ہیں کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ نے آسمان، تو کہیں زمین کا تو ذکر نہیں کیا کہ زمین بھی ساتھ ہے، تو اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ نے کہاں دیا ہے؟ سورہ طلاق میں، کہ جیسے ہم نے 7 آسمان بنائے ویسے ہی مثلہن، یعنی اسی کی طرح زمین بھی بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمانوں کی اور ان کے درمیان والی تمام کائنات کی مثال ایسی ہے جیسے کسی وسیع میدان میں کوئی گھیرا ڈال دیا گیا، اور عرش کے مقابلے میں کرسی کی مثال بھی یہی سمجھو۔ ایک روایت میں کہ عرش کی جسامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کو بنا کر کیا کیا؟ ثم استوى علی العرش، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے۔ یعنی ہمارا اللہ کی تمام صفتوں پر ایمان ہے، اس کی ذات و صفات، کیفیت و تشبیہ سے، تعطیل و تمثیل سے پاک و بری۔ یعنی ہم مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ ایسے مستوی ہیں جیسے کہ لوگ کرسی پر بیٹھتے ہیں یا وہ کرتے ہیں یہاں اور وہ کر کے، اور اسی طرح ہم انکار بھی نہیں کرتے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جو چیز ہم لوگوں کو قرآن میں بتائی گئی ہے وہ حق ہے۔ جیسے کہ سورہ یاسین آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، جیسے اس میں بتایا کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہ اللہ کے حکم سے سورج اپنے ٹھہرنے کی جگہ کے لیے گردش میں ہے، کہا جاتا ہے کہ سورج سے سورج اور چاند دونوں مرادیں ہیں، ان کے ٹھہرنے کی جگہ عرش کے نیچے ہے جو دوسری جانب سے زمین کے نیچے ہے، کیونکہ جب سورج، چاند اور سیارے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں تو عرش سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ مضبوط دلیل کی روح سے یہی صحیح ہے کہ عرش ایک گنبد ہے جو اس عالم کے متصل ہے اور دیگر آسمانوں کی طرح محیط نہیں ہے۔
کیونکہ اس کے پایوں کا اور اٹھانے والوں کا ثبوت ملتا ہے، اور گول کرنے میں یہ چیز ناممکن ہے۔ جو شخص آیتوں میں اور صحیح حدیثوں میں غور کرے اس پر یہ مسئلہ انشاءاللہ روشن ہو جاتا ہے۔ آیت میں صرف دو بڑے سیاروں سورج اور چاند کا بیان ہے، کیونکہ ساتوں سیاروں میں یہی زیادہ روشن ہے۔ باقی کے اور بھی ہے بہت سارے ایسے پلینٹ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائے ہیں، اور لیکن یہ دونوں افضل ہیں کیونکہ ہماری آنکھوں سے یہ آرام سے ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو۔ اور جب یہ دو روشن سیارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں تو دیگر تمام سیارے اور ثوابت بدرجہ اولا تابع ہیں، جیسا کہ فرمایا سورہ فصلت آیت نمبر 37 میں کہ سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اسے سجدہ کرو جس نے ان تمام تاروں کو بنایا اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ بلکہ اس آیت میں تو صاف صاف فرمایا، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں پڑھ چکے، والشمس والقمر، سورج اور چاند اور تارے اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سن لو خلق و امر اسی کے لیے ہے، اللہ رب العالمین بڑی برکت والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ اپنی نشانیوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں کہ کتاب میں جو چیز تم پڑھتے ہو، مثلا ہم نے پڑھا ابھی کہ سورج اور چاند، اب آسمان کی طرف دیکھیں گے تو ابھی تو فی الحال بارش میں نہیں نظر آ رہی، لیکن سورج برابر چمکتا ہوا نظر آتا ہے، نکلتا ہوا نظر آتا ہے، ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، اسی طرح وہ ڈوب گیا تو چاند نکلا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ جو چیز کتاب میں پڑھ رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کریں یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ لعلکم بلقائی، کہ تم ملاقات کو اپنے رب کی یقین کرو، کہ تم کو یقین آ جائے، کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین آ جائے، اس کی توحید کے آگے گردنیں جھکا کر اسے سچے دل سے مان لو، اور زندگی بعد الموت کے بھی قائل ہو جاؤ کہ جو رب اتنی بڑی کائنات کو بغیر کسی ستون کے آسمان ٹھہرائے ہوئے ہیں اور اس میں سورج چاند ستارے سب چمکا دیے، تو کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ تم کو جو تمہاری پیدائش آلریڈی ہو چکی ہے، کیا اس کو دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ اس کو واپس یعنی تم کو وہ کر دے؟ تو مد کہتے ہیں لمبائی میں کھینچ کر پھیلانا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے، لمبا کر دیا ہے، یعنی شیپ میں جو زمین ہے وہ کیسی ہے، وویل شکل میں، اور رواسیہ راسیہ کی جمع ہے، ایک جگہ ٹکا کر رکھنے والی، وہ پہاڑ جو زمین میں کیل کی طرح ٹکا ہوا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ٹھہر نہیں پاتی، اور ان میں نہریں، پہاڑ کے علاوہ جو جگہ بھی ان میں پانی جمع ہو گیا، ومن کل ثمرات، ہر ایک پھل کے دو جوڑے، تاکہ پورے پودے کی نسل آگے بڑھے۔ یغشی اللیل النہارا، ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو۔ اگر آپ مثلا کبھی ایروپلین میں سفر کرتے ہوئے دیکھیں تو اکثر ایسے نظارے نظر آتے ہیں۔ یہ سب نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کا پلاننگ کرنے والا خود کتنا بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے کہ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کہ پھلوں کے جوڑے سے مراد مثلا کھٹے میٹھے کا جوڑا، تر گرم کا جوڑا، سیاہ سفید، اور زمین میں ٹکڑے ہیں باہم ملے ہوئے، یعنی ساری زمین ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، لیکن سب کی حالت ایک جیسی نہیں ہے۔ کہیں پر پہاڑ زیادہ ہیں تو کہیں میدان ہے، کہیں پتھریلی زمین ہے، کہیں ریگستان ہے، کہیں بالکل سمندر نہیں ہے، لیکن سب ایک دوسرے کو جوڑے ہوئے ہیں۔ جار کہتے ہیں پڑوسی کو بھی، اور یعنی پڑوسی کو جو کہتے ہیں کہ جار، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ تم غور و فکر کرو کہ یہ کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابس ایسے ہی نہیں بنائی، یہ تمہاری آسانی کے لیے، یعنی عالم سفلی میں بھی اللہ ہی کی قدرت ہے، حکمت اور احکام کار فرما ہے۔ اسی نے زمین طول و عرض میں پھیلا کر بچھا دی، پھر اس پر سربا فلک پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی، اور اس پر دریا، نہریں، ندیاں، نالے اور چشمے بہا دیے، تاکہ ان سے زمین پر پیدا ہونے والی کھیتیوں اور باغات کو میٹھا پانی ملے، اور ان سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوں۔
جن کے رنگ، شکلیں، مزے اور خوشبوئیں جداگانہ ہیں۔ اللہ نے ہر قسم کے پھل کا جوڑا جوڑا پیدا کر دیا، وہی دن پر رات کا پردہ ڈال دیتے ہیں اور رات کو دن سے جدا کر دیتے ہیں۔ رات آتی ہے تو دن نہیں رہتا، اور دن آتا ہے تو رات نہیں رہتی۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن دوڑ کر آتا ہے، اور ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا تصرف و اختیار نہ صرف مکانوں اور مکینوں میں ہے بلکہ زمانوں اور وقفوں پر بھی ہے۔ یعنی ہمارے اوپر ہی کنٹرول نہیں ہے بلکہ کائنات کی ہر چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کنٹرول ہے، اور ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی قبضے قدرت میں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ چیزیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ اس کی ان بکھری ہوئی نعمتوں اور حکمتوں میں، اس کی کائنات میں پھیلے ہوئے نشانات میں غور کرنے والوں کے لیے رحمت و ہدایت ہے۔ اور کیا چیز ہے غور و فکر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا، وفی الارض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخیل صنوان غیر صنوان، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت، سنوان و غیر سنوان، اکہرے اور دورے، یعنی زیادہ تر تو اکیلا ہی ایک درخت ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آپ لوگوں نے بھی اندازہ دیکھا ہوگا کہ ایک ہی جڑ سے دو تنے مختلف نکل گئے، درخت ایک ہی ہے لیکن اس کے دو تنے بن گئے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی باریکی سے، یعنی قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کہ کبھی تم دیکھتے ہو ایک تنے پر کھڑا ہوا ہے درخت، کبھی تو دو مختلف سمت میں، سنون سنوانون کی سنگولر ہے، وہ شاخ جو درخت سے نکلی ہوئی ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا چچا اپنے باپ کی طرح ہے کیونکہ دونوں کی اصل ایک ہی ہے۔ یس کا بیمائن واحد، سب کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے لیکن ان کو ذائقے کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دیتے ہیں۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ کیا نشانیاں ہیں؟ کہ جیسی زمین ہوگی ویسی پیداوار ہوگی۔ حسن بصری فرماتے ہیں یہ مثال اللہ نے لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہے کہ جس طرح لوگوں کے دل مختلف ہوتے ہیں اسی طرح ان کے اعمال بھی مختلف ہوتے ہیں۔ لوگ ایک ماحول، ایک باپ کی اولاد ہوتے ہیں لیکن اخلاق کردار میں بالکل ایک دوسرے سے اپوزٹ، یعنی ایک ہی باپ کے بچے ہیں، ایک کا اخلاق کچھ اور ہے، دوسرے کا اخلاق کچھ اور ہے۔ کوئی ہدایت قبول کر لیتا ہے اور کوئی انکار کر دیتا ہے، کوئی تھوڑی سی لے لیتا ہے، کوئی بہت زیادہ ہدایت قبول کر لیتا ہے۔ کسی کے دل میں ایمان کا بیج بن جاتا ہے، بہت سے اعمال کے درخت الگ ہو جاتے ہیں، اور کہیں یا تو ایمان ہی نہیں ہے یا سوکھے درخت کی طرح بالکل کورے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے، جیسے مثلا یہ کہ پانی تو سب کو ایک ہی مل رہا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ مینگو کا ٹیسٹ کچھ اور ہے اور کریلے کا کچھ اور ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین کے ملے جلے قطعات پر غور تو کرو کہ ایک زرخیز نفع بخش ہے تو ایک بنجر و ناکارہ، ایک سرخ ہے تو ایک سفید، ایک سیاہ ہے تو ایک زرد، ایک سخت ہے تو ایک نرم، اور ایک ریتیلا ہے تو ایک پتھریلا۔ باوجود یہ کہ ساری زمین ایک ہی ہے مگر ہر جگہ کی ایک جداگانہ خاصیت ہے جو بلند آواز سے فاعل مختار کو جو ایک ہی معبود و مربی ہے پکار رہی ہے۔ پھر فرمایا ہم نے زمین پر انگوروں کے باغات، کھیتیاں اور کھجوروں کے درخت پیدا کر دیے، اس پر نخلستان، ہرے بھرے کھیت اور طرح طرح کے پھلوں کے باغ لہلا رہے ہیں، اناروں کی طرح شاخوں والی کھجوروں کے درخت بھی اور ایک شاخہ درخت بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ سب کی ایک ہی پانی سے آب پاشی ہوتی ہے لیکن ہر ایک ہر پہلو سے دوسرے سے الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی کہ کوئی ترش ہوتا ہے، کوئی کسیلا، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوتا ہے۔ پھلوں اور اناجوں کی شکلیں جداگانہ، رنگ جداگانہ، ذائقے الگ الگ، باوجود یعنی پتے الگ اور پھول الگ، کوئی انتہائی میٹھا اور کوئی انتہائی کھٹا، کوئی انتہائی کڑوا اور کوئی انتہائی میٹھا، کوئی انتہائی لذیذ اور کوئی بدمزہ۔ پھر ایک ہی پھل کے مختلف حالتوں میں مختلف ذائقے، مختلف رنگ روپ، کوئی زرد، کوئی سرخ، کوئی سفید، کوئی سیاہ، کوئی نیلا اور کوئی سبز۔ اسی طرح پھولوں کے اور کلیوں کے مختلف رنگ و روپ، باوجود یہ کہ سب ایک ہی غذا سے زندہ ہیں مگر پھر بھی ان میں اس قدر وسیع اختلافات ہے کہ انہیں علم کا دامن بھی سمیٹنے، یعنی آپ گن نہیں سکتے۔ جیسے سورہ رعد میں ہی آگے آئے گا کہ ان نعمت اللہ لا تحصوها، یعنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اتنی ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے اور شمار و ضبط میں نہیں آ سکتے۔
ان تمام چیزوں میں بھی اللہ کی قدرت اور اس کے یکتا ہونے کے بے شمار نشانیاں ہیں، مگر اس کے لیے جو غور و فکر کرے اور سوچے، اور اللہ ہی ان سب کا خالق ہے، اسی نے سب کو ہر پہلو سے جداگانہ بنایا اور ہر ایک کو اپنی منشا کے مطابق پیدا کیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہے ہیں، تو کس لیے کہ غور و فکر کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات میں یعنی غور و فکر کرنے کے بعد کیا ہے کہ پھر سب کچھ دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے مان کیوں نہیں جاتے کہ اتنی بڑی کائنات کے چلانے والے اور اتنے مختلف قسم کے، کہ تم مثلاً پھلوں کے جو جن کے باغات ہیں، مختلف قسم کے ان کے پھل ہیں، ان سب کو پانی تم ایک ہی دیتے ہو، لیکن کیا ایسی قدرت کی بات ہے کہ اس میں ذائقے بھی مختلف اگ رہے ہیں، اور یہ بھی، یہ سب غور و فکر کرنے کے لیے نشانیاں نہیں ہیں تمہارے لیے کہ تم ان سب چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پہ کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے نا واحد القہار، وہ ایک ہی ہے جس نے اتنی ساری کائنات کی ایک چیز میں، اور ایسا نہیں کہ ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نہیں، ساری دنیا کے کونے کونے میں جن جن کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے بعد بھی کیا ہے کہ نہیں ایمان لاتے۔ اسی لیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے شکوہ کر رہے ہیں کہ اتنا سب ہونے کے بعد ان کی حالت کیا ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ۔ یاد رکھو، جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود، ساری نشانیاں ہونے کے باوجود بھی اگر انکار کرے تو اس کی سزا کیا ہے، اور اگر تم تعجب کرتے ہو تو بات تو ان کی زیادہ تعجب والی ہے۔ یعنی تم کو یہ ساری چیزیں تعجب لگ رہا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے نئی پیدائش کے ساتھ، اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ کیا بنانا، ہم کو پیدا کر کے ثبوت دیا ہے کہ تمہارا وجود کیا اتنا، یعنی نہ زندہ ہو، تم دنیا میں موجود ہو تو جب عدم سے تم وجود میں لائے جا سکتے ہو، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس ڈائی پر پھر سے کھڑا کر دے، اور ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا انہوں نے قیامت کو دیکھا نہیں ہے؟ یہ دلیل کے بغیر بات کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا، اپنے رب کا ہی انکار کر دیا، اس کی صفت خالص یعنی خلقیت کا انکار کر دیا۔ ان کے لیے سزا کیا ہے؟ اور ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں گے۔ اگر پیر میں بیڑیاں ہیں، اگر ہاتھ میں ہتکڑیاں ہیں اور گردن میں توق ہے، ایک ہی لفظ کے تین معنی ہیں الگ الگ، اور یہی لوگ جو مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، یہ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ اب یہاں پر جو ذکر کیا گیا اغلال یعنی توق ہوں گے کہاں پر؟ ان کی گردنوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں یعنی عمل کی جزا اور سزا اسی کے مانند ہوتی ہے، یعنی جو جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو جزا اور سزا دی جاتی ہے۔ تو اغلال فی عناقہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ان کی گردنیں جو ہیں دنیا میں وہ اکڑ کر رہتی تھی، وہ حق کے آگے کبھی جھکتے نہیں تھے، حق بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے، چاہے وہ مشرکین مکہ اس دور کے ہوں کہ جو انکار کرتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے، اور یہ، اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی یہ کہ جب مریں گے جب دیکھا جائے گا، تو مریں گے جب دیکھا جائے گا، کیسی عجیب بات ہوگی اور کیسی عجیب سزا ہوگی، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں۔ تو دنیا میں ان کو سزا وہاں کیونکہ توق ایسی چیز ہے کہ ڈال دیا گیا، تو گردن جو ہے جیسے سورہ یاسین میں بھی ہے نا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی ایسی ان کے وہ ہے کہ ان کو دیوار کی طرح بالکل سخت، کہ اب گردن ایسی اکڑ گئی کہ نہ موومنٹ کر سکتے ادھر اور ادھر، دائیں بائیں، نہ سامنے نہ پیچھے، اس طرح سے۔ تو دنیا میں بھی ایسی اکڑ کر رہتے تھے، اس کے مطابق ان کو سزا ملے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو تعجب ہے تو بجا ہے، مشرکوں کی باتیں تعجب کے قابل ہی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی تعجب خیز بات سننی ہو تو مشرکوں کی باتیں سنیں، کہ یہ باوجود یہ کہ کائنات میں اللہ کی قدرت و توحید کی بکھری ہوئی بے شمار نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس بات کے بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا ایجاد کرنے والا ہے، مگر پھر بھی زندگی بعد الموت کو نہیں مانتے،
اور اللہ کی خبر پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ جسے یہ جھٹلا رہے ہیں اس سے زیادہ حیرت انگیز ایجاد کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ ایک موٹی عقل والا بھی جانتا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے مقابلے میں انسان کی پیدائش کچھ بھی نہیں ہے، پھر ابتدائی پیدائش کے مقابلے میں دوسری پیدائش کچھ نہیں ہے، جیسے سورہ احقاف آیت نمبر 33 میں اولم یرو ان اللہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ جس نے آسمان و زمین بنائے اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں، ضرور رکھتے ہیں، بلکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر زندگی بعد الموت کو نہ ماننے والوں کے خوفناک انجام کا بیان ہے کہ ایسے لوگ کافر و بے ایمان ہیں، ان کی گردنوں میں آگ کے توق ہوں گے جن سے انہیں گھسیٹ کر جہنم میں دھکا دیا جائے گا، اور یہی ازلی جہنم ہے، نہ وہاں سے منتقل ہو سکیں گے اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یعنی ایسی ابدن، جیسے ہے نا خالدین فیہا ابدا، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی بھی نکلیں گے نہیں، کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہاں سے نکلنے کی کبھی یہاں کوشش ہی نہیں کی تھی کہ ہم وہاں پر جائیں ہی نہیں یا وہاں جا کر نکال دیے جائیں، ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی، لہٰذا ان کے لیے ہمیشگی ہے وہاں پر۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَّةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مَثُلَاتٌ، اور یہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو بھلائی سے پہلے۔ حسنہ یعنی ہدایت، رحمت، یعنی قرآن کو سمجھیں اور جانے بغیر عذاب کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ سب مذاق کی باتیں ہیں، لہٰذا ہمارے عذاب مانگنے پر عذاب بھی نہیں آنے والا۔ یعنی ان کو جیسے لگتا تھا جیسے ہم نہیں مان رہے ہیں تو ہمارا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے، تو کل کو اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو ہم پر عذاب بھی نہیں آنے والے۔ جس کو یہ پتا ہو کہ عذاب آ سکتا ہے وہ ایسی باتیں کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وقت خلط من قبلہم مثلات، اور یہ عذاب کے آنے کو مذاق سمجھتے ہیں، دور کی بات سمجھتے ہیں، تو ان کے پہلے بہت سی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، سمود ہے، لوط ہے، جب سے پہلے جو ہو چکا ہے وہ اب کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر ان قوموں پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے اور قرآن کھول کھول کر وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر رہے، تو تم کس یعنی خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ تم پر یہ چیز نہیں آ سکتی؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، بے شک آپ کا رب مغفرت کرنے والے ہیں ان کے ظلم کے باوجود، تاکہ لوگ پلٹ آئیں، معافی مانگ لیں۔ اگر انہیں اگر نہیں معافی مانگیں گے تو اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ یعنی یہ ان کے مانگنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ چاہیں تو کیا قادر نہیں ہے کہ فوراً عذاب بھیج دیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ڈھیل دے رہے ہیں ان کی، وہ اس کے وہ باوجود سرکشی کے، ظلم باوجود ظلم کرنے کے، انکار کرنے کے، یعنی ظلم اللہ پر نہیں کر رہے ہیں، اپنی ذات پر ظلم کر رہے ہیں اللہ کا انکار کر کے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو جھٹلانے والے عافیت سے پہلے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، جیسے سورہ نمبر 15 آیت نمبر 6 سے 8 تک، وقالو، ان کو جھٹلانے والوں نے کہا، اے وہ شخص جو اللہ کے ذکر کے اتارے جانے کا دعوے دار ہے، بلا شبہ تو پاگل ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس عذاب کے فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ ہم فرشتوں کو عذاب ہی کے ساتھ اتارتے ہیں، اور عذاب آنے کے بعد پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح سورہ عنکبوت آیت نمبر 53 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، یہ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ اگر یہ ایک مقررہ مدت نہ ہوتی، یعنی اللہ کے وہاں پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، تو کیا ہوتا؟ تو ان کے پاس عذاب پہنچ بھی گیا ہوتا، اور عذاب تو ان پر بے خبری میں اچانک ٹوٹ پڑے گا۔ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان بے ایمانوں کو جہنم کے شعلے گھیرے ہوئے۔ پھر فرمایا کہ ان سے پہلے عذاب کی مثالیں گزر چکی ہیں، ہم نے پہلی بے ایمان قوموں پر اپنا عذاب بھیجا اور انہیں نصیحت ماننے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا۔ تو اللہ کی صفت نہیں ہے، حلم مانے عذاب ہے، یعنی پھر فرمایا کہ اللہ کی بردباری اور اس کی صفت عفو اور کرم آڑے نہیں آتی تو فوراً تم پر عذاب آ جاتا، جیسے کہ سورہ فاطر آیت نمبر 45 میں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتے تو روئے زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کی صفت و مغفرت کار فرما ہے، وہ ان کے گناہوں سے درگزر کر کے ان پر پردہ ڈالتے رہتے ہیں اور انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔
باوجود یہ کہ لوگ دن رات صبح شام ہر لمحہ اور ہر گھڑی اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، مگر وہ مہلت ہی دیے جاتے ہیں کہ انسان اب بھی باز آ جائے اور توبہ کر لے۔ پھر امید کے بعد خوف یاد دلایا کہ آپ کا رب بڑے خوفناک عذاب والا بھی ہے، یعنی اس کے وہ نہیں جیسے ہے نا کہ اللہ کے عذاب اگر وہ ہے کہ ڈھیل دے رہے ہیں تو یاد رکھو وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ یعنی ابھی تم کو فوراً اگر پکڑ نہیں ہو رہی ہے تمہاری سرکشی کی وجہ سے، جیسے ہم لوگوں کو بھی ہوتا ہے نا، کسی کو دیکھتے ہیں کہ حد سے زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کر رہے ہیں اور بالکل بھی وہ نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کی پکڑ نہیں ہوتی، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بردباری ہے اور ڈھیل ہے۔ لیکن جب پکڑیں گے تو ایسی سخت سزا ہوگی، پھر عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کے لیے مہلت ختم، جیسے کہ فرعون کی مثال، یا قیامت کے دن لوگ جب عذاب دیکھ لیں گے، آپ پلٹنا چاہیں گے یا فدیے میں دینا چاہیں گے اپنی جان چھڑانے کے لیے، لیکن ان کی کوئی بھی یعنی نہ کوئی ان کی معذرت قبول کی جائے گی، نہ ان کے فدیے میں کوئی چیز لی جائے گی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کیا کرتے تھے، عذاب کی جلدی مچاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے تھے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور کافر کہتے ہیں کہ اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی اس کے رب کی طرف سے۔ یہ بار بار کس نشانی کی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کسی کی بڑائی ناپنے کا پیمانہ کیا تھا، یا تو اس کے پاس دولت ہو یا حزب نصب ہو، اور ایسی ہی ظاہری چیزیں۔ ہمارے یہاں بھی بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ آدمی ہی ہوتا ہے۔ تو کفار مشرک کے نزدیک دین کا علم کوئی بڑی بات نہیں تھی، مالدار ہونا، زمین و جائیداد کا مالک ہونا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بے فکر رہیے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ آپ کا کام ڈرانا، خبردار کرنا، اور ہر قوم کے لیے ہادی آئے ہیں۔ آپ کوئی پہلے نبی نہیں ہیں، ہر قوم کے لیے نبی آئے ہیں، راہ دکھانے والے آئے ہیں۔ یہ بھی ان جیسے ہی ایک نبی ہے۔ جیسے کہ ایک سائنسدان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک لقمہ بھی کھانے کا اٹھاتا تھا تو یہ سوچتا تھا کہ یہ کتنے لوگوں کی محنت کے نتیجے میں مجھ تک پہنچا ہے، تو کیا مجھے ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ اس طرح اس نے لوگوں کے فائدے کی بہت سی چیزیں بنائی۔ کیا اسی طرح کبھی ہم نے سوچا کہ جس رب نے میرے لیے یہ ساری کائنات بنائی، طرح طرح کی نعمتیں ہم کو دی، میں اس کے دین کے لیے کیا کروں؟ یہ دین کا سیکھنا اور سکھانا بھی اسی میں سے ہے کہ اللہ کی بندگی لوگوں میں آ جائے، اس کا شکر آ جائے، اور کس طرح کریں کہ وہ سیکھ لیں اس کو کیسے راضی کریں۔ یعنی اس قرآن کے ذریعے ہم کو یہ علم حاصل ہوگا کہ ہم کون سے ایسے کام کریں جس سے ہم اپنے رب کا حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن کم از کم اپنے رب کو راضی کرنے والے کام تو کر سکتے ہیں۔ جیسے مشرک کہا کرتے تھے کہ پہلے نبیوں کی طرح یہ پیغمبر ہمارے پاس کوئی نشانی، یعنی آپ ہی سناتے ہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضا دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، تو آپ کیوں نہیں کوئی نشانی لاتے؟ آپ ہمارے پاس کیا نشانی لائے کہ صفا پہاڑ کو سونے کا کیوں نہیں بنا دیتے؟ مکے کی سرزمین سے پہاڑ کیوں نہیں ہٹا دیتے، اور پہاڑوں کی جگہ ہرا بھرا میدان کیوں نہیں بنا دیتے، اور نہریں جاری کیوں نہیں کر دیتے؟ یہاں پر ہمارے ملک میں سخت پتریلی زمین ہے، نہریں کیوں نہیں بہا دیتے؟ جیسے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے وَمَا مَنَعَنَا کہ نشانیاں بھیجنے میں ہمیں صرف اس بات نے روک رکھا ہے، پہلوں نے انہیں نہیں مانی، پہلے کی قوموں نے کیا کیا تھا، ان نشانیوں کو مانگا، اور جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان پر عذاب بھیجا۔ تو ان کو کیوں نہیں وہ مانی جا رہی ان کی بات کہ اگر ان کو دی جائے گی نشانیاں اور نہیں مانیں گے تو ان پر بھی پہلے قوموں کی طرح عذاب آئے گا، کہ جس طرح پہلے وہ تباہ ہو گئے، اگر تم بھی معجزوں کا انکار کر بیٹھو گے تو عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہمارا تم پر فضل و کرم ہے کہ ہم تمہارے منہ مانگے معجزے نہیں اتارتے۔ پھر فرمائے کہ آپ تو صرف لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں، آپ کا صرف یہ فرض ہے کہ لوگوں کو پیغام رسالت پہنچا دینا۔ ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جس کا آپ کو حکم ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، آیت نمبر 272، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمے لوگوں کو منزل مراد تک پہنچانا نہیں ہے، یہ کام اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے
मंजिल मुराद तक पहुंचा दे। फिर फरमाया कि हर कौम में एक दाई होता है जो उन्हें अल्लाह के दीन की दावत देता है। यहाँ हादी से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी हर कौम में एक नबी आया है। जैसे कि सूरह फातिर में आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला ने फरमाया व इम मिन उम्मतिन इल्ला वारिदुहा, कोई ऐसी कौम नहीं जिसमें कोई जगाने वाला ना आया। यानी हर कौम में जब सरकशी हद से ज्यादा बढ़ गई, अल्लाह ताला की नाफरमानियां हद से ज्यादा बढ़ गई, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया, उन पर अपना उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा, हादी को भेजा। अल्लाहु यालमु मा तहमिलु कुल्लु उनसा व मा तगीदुल अरहामु व मा तज़दाद व कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार। उसके बाद फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत की कुछ निशानियां और दिखा रहे हैं कि अल्लाह जानते हैं जो कुछ उठाती है हर मादा, ख्वाह इंसानों में से हो, यानी इंसानों की औरतें हो, या जानवरों में से मादा हो, जो हमल वो पेट में उठाती है अल्लाह को वो भी पता है। खुद उस माँ को भी पता नहीं होता। बाज दफा दुनिया में होता है ना, जब टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो पता चलता है, या अल्ट्रासाउंड मशीनें लगवाते हैं तो पता चलता है, बाज मरतबा वो भी गलत साबित होता है। लेकिन अल्लाह के यहाँ कोई गलती नहीं है और किसी सहारे की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने तखलीक की और जो खुद दे रहे हैं औलाद, माँ के पेट में जो बच्चे को परवरिश कर रहे हैं, क्या अल्लाह ताला को नहीं पता है कि क्या चीज उसके उसमें आ रही। वमा तगीदुल अरहाम, और जो कमी करती है रहम। ये सारे मरहले जो आज मेडिकल साइंस तरक्की करके मालूम करके बता रहे हैं, 1400 साल 1450 साल पहले कुरान में बच्चे की डिलीवरी का नक्शा खींचा जा रहा है कि बाज मरतबा बच्चे के आज़ाद सूखते चले जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है, और बाज मरतबा उसी रहम में तजदाद यानी 5 की बजाय 6 उंगलियां बन जाती है, या बाज की इस तरह के पूरा एक हिस्सा ही नहीं बना, बाज एक हिस्से पर दो सर, यानी एक ही जिस्म के दो सर। तो ये सारी चीजें तखलीक अंदर माँ के पेट में 3 रहमों में, यानी दरख्त तुम उगाते हो उसको तो देखते हो, मानते हो कि मैंने बीज डाला और वो उगा और ये सारी चीजें, लेकिन कौन है जो 3 अंधेरों में, आगे हम जो कुरान में पढ़ेंगे कि 3 जुलुमात यानी सलासा जुलुमात यानी 3 अंधेरों में अल्लाह ताला पैदा करते हैं। एक तो माँ की पेट का अंधेरा, दूसरे जो रहमे मादर का अंधेरा, तीसरे जो झिल्ली एक उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है बच्चे की, उसका अंधेरा। वो 3 अंधेरों में कौन उसकी वो कर रहा है, गईद वो जगह जहाँ पानी ठहर जाए। और कैसा ठहरता है कि वो चलती फिरती भी है, लेटती बैठती भी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन हिफाजत करता है, वो कुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, और हर चीज उसके पास अंदाजे के मुताबिक है कि किस मुआशरे में कितने मर्द होना चाहिए, कितनी औरतें होना चाहिए। बाज मरतबा जंगे होती है और ज्यादातर मर्द मारे गए और कुछ अरसे बाद फिर बैलेंस हो गया। ये सब कौन कर रहा है, ये प्लानिंग। अच्छा, इंसानों में तो प्लानिंग यानी फैमिली प्लानिंग भी के जरिए कम ज्यादा करते रहते हैं। जानवरों में कौन सी फैमिली प्लानिंग होती है, फिर उनकी तादाद को कायम रखना, और कई जानवरों की नस्लें तो खुद ही बगैर प्लानिंग के खत्म हो रही है। तो ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात जो है, एक एक निशानी बताई गई कि अल्लाह ताला हर चीज को जानते हैं। हर जानदार मादा के पेट वाले बच्चे का हाल उसे बखूबी मालूम है। जैसे कि सूरह लुकमान आयत नंबर 34 में वयालमु माफिल अरहाम, अल्लाह ही को मालूम है कि रहमों में क्या है, नर है या मादा है, खूबसूरत है या बदसूरत है, अच्छा है या बुरा है, लंबी उम्र वाला है या इसकी उम्र कम लिखी गई है। जैसे सूरह नज्म आयत नंबर 32 में हुआ आलम बिकुम इद अंशाकुम मिनल अर्द, जब उसने तुमको मिट्टी से बनाया तब भी वो तुमसे खूब वाकिफ था, और उस वक्त भी जब तुम माओ के पेट में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गैब की 5 चाबियां हैं जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कल की बात अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। रहम के घटने बढ़ने को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। मसलन ये कि बच्चा बाज मरतबा 6 या 7 महीने में पैदा हो गया, बाज मरतबा 9 महीना मुकम्मल हो गया और पैदाइश नहीं हो रही है। तो ये सारा मुकर्रर किया हुआ वक्त किसका है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। बारिश बरसाने की कुदरत अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। किसी को कुछ खबर नहीं कि उसे किस जगह पर मौत आएगी, और कयामत के आने का ठीक वक्त अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो आज जो चीज याद रखें कि अच्छा ठीक है, हमारे वहाँ तो उसके जरिए बताया गया है कि मौसम में ये जो वेदर बताने वाले के आज बारिश खूब होगी और रेड अलर्ट होगा भी, तो याद रखें
یہ سب جو ان کا علم ہے نا، یہ مشینوں کا محتاج ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر کسی جس نے پیدا کیا، کیا اللہ کو نہیں پتا ہے؟ بارش بھی تو اللہ تعالیٰ برسا رہے، اور اندازہ اللہ کو پتا ہے. آج جو ہے وہ ساری چیزیں، جیسے بچے پریگنینسی میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے کہ ان کو ٹیسٹ کرنے کے بعد پتا چلا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے خود پیدائش کا مرحلہ ماں کے پیٹ میں رکھا، کیا اس کو نہیں پتا کہ یہ کون ہوگا، کیسا ہوگا؟ تو یہاں پر یہ کہ فرمایا کہ وہی رحم کی کمی بیشی کو جانتے، یعنی اسے خوب معلوم ہے کہ پیٹ کا بچہ کبھی ادھورا پیدا ہوگا یا پورا حمل ساقط ہو جائے گا، یا پورے دنوں میں سالم بچہ پیدا ہوگا، یا مردہ پیدا ہوگا، یا زندہ. کسی کے پورے 10 ماہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے 9 ماہ میں. غرض کے 9 ماہ سے گھٹ جانا بڑھ جانا سب کچھ اللہ کے علم ہے. پھر فرمایا کہ اللہ کے پاس ہر چیز کا ایک اندازہ اور مقررہ مدت متعین ہے. مخلوق کی روزیاں اور عمریں سب مقرر ہیں. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صاحبزادی نے آپ کو ایک آدمی بھیج کر بلوایا کہ آپ کا نواسا سکرات کی حالت میں ہے، آپ کا اس وقت اس کے پاس پہنچنا ضروری ہے. آپ نے یہ جواب کہلا بھیجا کہ لی اور دی ہوئی چیز اسی کی ہے، اس کے پاس ہر چیز کی ایک مقررہ مدت ہے. ان سے کہو کہ صبر کر کے آخرت کا اجر سمیٹے. یعنی یہ جو بچہ چلا گیا، اس پر بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کا ایک وقت مقرر تھا. ہم لوگ کتنا اگر اس پر یقین رکھیں تو آج دنیا میں کوئی اس طرح کا ماتم، نوحہ اور سر پیٹنا اور بال نوچنا اور کپڑے پھاڑنا، یہ ساری حرکتیں کرے ہی نہیں، کیونکہ اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اس کا یہ وقت لکھا تھا. جب تک وہ لکھا ہے جب تک وہ رہے گا. چاہے تم الٹے لٹک جاؤ، چاہے تم دنیا کی ساری مشینری لگا دو، چاہے تم دنیا بھر کا وہ ساری اپنے اسباب جو ہے وہ جھونک دو، لیکن وہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت لکھا ہے. اللہ ان چیزوں سے بھی خبردار ہے. جیسے کہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. غیب اور حاضر ہر ایک چیز کا جاننے والے. مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کو جو ظاہری نظر آ رہا ہے سامنے، وہی ہم کو پتا ہے، مگر گھر میں ہمارے اس وقت کیا ہو رہا ہے یا باہر سڑک پر اس چھت کے نیچے، اس کو سب کچھ پتا ہے. کسی اور میں یہ صفت نہیں. مثلا آپ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اب روڈ پر کتنے لوگ چل کر جا رہے ہیں، کہاں پر کتنے درخت گرے، کہاں پر بارش سے کیا کیا آفت آئی، کیا مصیبت آئی، یہ ساری چیزوں کا علم کس نے کہ فیوچر میں اور کتنی تباہی آئے گی وہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور ابھی جو فی الحال ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ پتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز ہم لوگوں کو کوئی نیوز دیکھیں یا کوئی خبر آئے تب ہم لوگوں کو پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے سے ہی سب کچھ ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ الکبیر المتعال، بڑا، اور نہ صرف بڑا بلکہ بہت ہی بڑا، سب سے بڑا. اسی لیے کہتے ہیں نا اللہ اکبر، یعنی اللہ اتنا بڑا، اکبر سپرلیٹو ڈگری پر کہ اس سے بڑا پھر کوئی نہیں. متعال جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت برتر، بہت بزرگ، بہت بلند. سواء منکم، یعنی برابر ہے تم میں جو چھپا کر کرے بات، پیٹ پیچھے کرے، اور جو سامنے کرے. اللہ کو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہر جگہ سن لیتے ہیں. اور کس نے کیا یہ ساری چیزیں؟ ومن جہر بہی ومن ہوا مستخفٍ باللیل وسارب بالنہار. اور وہ جو رات کو چھپنے والا ہے اور دن کو چلنے والا ہے. اگر ہم غور کریں تو ڈھیروں ڈھیر پرندے رات کو چھپے جا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے گھونسلوں میں یا کسی چیز کی آڑ میں، درختوں میں. اور ہم بھی اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں یا باہر نہیں گھومتے. عموماً سب باہر پھر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے یہ سب برابر ہے. یعنی کوئی باہر ہے اپنے گھروں کے، کوئی کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ ان چیزوں سے بھی خبردار ہے کہ جن کا لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے بھی جو ان سے اوجھل ہیں. اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بلند ہے. اس کے علم نے دنیا کی ہر چیز گھیر لی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. خواہ غلبے سے کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو، لوگوں کی گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں، اور سب اسی کے فرما بردار ہیں. یعنی خوشی سے یا ناخوشی سے، جیسے سورہ آل عمران کہ افمن یبتغی غیر الاسلام وهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. اللہ کے علم کی ہماگیری کا بیان ہے کہ اس کے علم کے دائرے میں کائنات کی
ایک ایک چیز بند ہے، اور اس کے علم کے آگے چپکے چپکے باتیں کرنے والے اور زور زور سے بولنے والے دونوں برابر ہیں. جیسے کہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 7 میں آئے گا وَإِن تَجْهَرَ بِالْقَوْلِ، اگر تم زور سے بات کرو تو وہ پوشیدہ سے پوشیدہ بات بھی سن لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں. اور سورہ نحل آیت نمبر 25 وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، خواہ تم چھپاؤ یا کھولو وہ تو سب کچھ جانتے ہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سماعت، وہ ذات پاک ہے جس کی سماعت تمام آوازوں پر غالب ہے. ذرا غور تو کرو کہ ایک جھگڑنے والی عورت جس کے بارے میں پوری سورہ مجادلہ نازل کی گئی، اس میں اپنے شوہر کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر چپکے چپکے کر رہی تھی کہ میں بھی باوجود کمرے میں موجود ہونے کے اس کی کوئی بات نہیں سمجھ سکی تھی. لیکن اللہ نے آسمان سے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا فتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے اس عورت کی گفتگو سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی ہے اور اللہ سے شکوہ کر رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں. یقیناً اللہ بڑے ہی سننے والے اور دیکھنے والے. اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اتار دی. پھر فرمایا اللہ کے آگے رات کے اندھیرے میں گھر میں چھپا ہوا اور دن کے اجالے میں سر بازار چلنے والا دونوں برابر ہیں. یعنی چپکے سے بغیر لائٹ کے بھی کوئی جا رہا ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے، اور اگر اعلانیہ سب کے بیچ میں سے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ بھی ہے. جسے اللہ کو اس کے حالات معلوم ہے اسی طرح اس کے بھی معلوم ہے. جیسے کہ سورہ ہود آیت نمبر 5 میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں الا حین یستغشون، دیکھو جب لوگ کپڑا اوڑھ لیتے ہیں تو اللہ ان کی چھپی کھلی ساری باتیں جانتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو علم، اللہ کے علم میں ہم ہیں کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ایک ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محافظ فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہ من دونہ من وال. اس کے لیے ہر انسان کے لیے مقرر ہے پہرے دار، یعنی فرشتے. یہ انسان کے آگے سے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں. یعنی اس وقت ہم جہاں بھی بیٹھے ہیں ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف آنکھ کی حفاظت کے 7 فرشتے ہیں. ہم کو تو پتہ بھی نہیں ہماری اتنی حفاظت ہو رہی ہے، اتنا ہمارا پروٹیکشن ہمارا رب کر رہے ہیں. اور ایک کا نہیں کر رہا ہے، دنیا میں کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب کے پیچھے تو سوچو فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی. اسی لیے کتنی بار ایسا ہوتا ہے لوگوں کا کہ کوئی حادثہ ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کے پاس سے کوئی چیز گزر جاتی ہے لیکن آنکھ کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور کچھ نہیں ہوتا، آنکھ کے چشمہ تک اس کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن آنکھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور دوسری حفاظت ہمارے اعمال کی بھی کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جیسے سورہ طارق میں وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگران نہ مقرر ہو. اور نگران کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین. سورہ انفطار میں سب کچھ لکھ رہے ہیں، اور کیا حال ہوگا سب لکھا ہوا جب سامنے آئے گا کس طرح سامنا کریں گے. اور جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک ایک جو ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے نگہبان، اور ایک کیا ہوتا ہے؟ شیطان. اسی لیے ہر برے خیال کے بعد اچھا خیال ضرور آتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس اچھے خیال کو دبا دیتے ہیں، چپ کرا دیتے ہیں اور شیطان کی بات مان لیتے ہیں. حالانکہ دونوں میں ہی وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یعنی کون اس پر غالب آئے گا اور کون اس کو وہ کرے گا. یعنی انسان کی حفاظت کے لیے پہرے دار فرشتے مقرر ہیں جو انہیں آفات و مصائب سے بچاتے رہتے ہیں. نیکی اور بدی کے لکھنے والے فرشتے دن رات کے الگ الگ ہیں اور ایک کے بعد دیگرے آتے جاتے رہتے ہیں. دائیں بائیں 2 فرشتے مقرر ہیں جو عمل لکھتے ہیں، دائیں جانب والا نیکیاں اور بائیں جانب والا برائیاں لکھتا ہے. اسی طرح 2 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہیں، ایک آگے رہتا ہے اور ایک پیچھے. لہٰذا انسان ہر وقت 4 فرشتوں میں گرا رہتا ہے، 2 عمل لکھنے والے اور 2 حفاظت کرنے والے، جو دن کے الگ ہوتے ہیں اور رات کے الگ. چنانچہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے پاس یک کے بعد دیگرے دن رات کے فرشتے آتے رہتے ہیں جو صبح کی اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں. پھر رات والے فرشتے صبح کی نماز کے بعد آسمان پر چڑھتے ہیں تو ان سے ان کا رب پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا. یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم جب ان کے پاس گئے تھے
تو اس وقت بھی انہیں نمازی میں پایا نہیں، وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. اور اب ہم آئے ہیں تو اب بھی ہم نے ان کو نماز میں یعنی فجر کی نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے. تو سوچو کہ جو نماز کے لیے نہیں اٹھتے اور غفلت کی نیند میں سوئے رہتے ہیں، ان کے لیے کیا گواہی دیتے ہوں گے کہ یار اب جب ہم گئے، جب بھی ان کو سوتے ہوئے یا غفلت میں اپنے کام دھندے میں، مال میں، اس میں لگا ہوا پایا اور غافل تھے نماز سے. اور اب جب ہم آئے تو وہ گہری نیند میں سو رہے تھے، یعنی اٹھے نہیں تھے فجر کے لیے. تو یہ ساری چیزوں کو لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں. جیسے سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 18 میں کہ ما یلفظ من قول الا علیہ رقیب عتید، انسان کو کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک طاق میں لگا ہوا تیار رہتا ہے. یعنی 2 فرشتے تمہارے آگے پیچھے رہتے ہیں، جیسے کہ سورہ رعد آیت نمبر 11 میں کہ لہو معقبات، انسان کے آگے پیچھے پہرے دار فرشتے ہیں. ایک فرشتہ تمہاری پیشانی پکڑے رہتا ہے جب تم اللہ کے آگے عاجزی کا اظہار کرتے ہو تو وہ تمہارے درجے بلند کر دیتا ہے، اور جب تم اکڑتے ہو تو تم کو پست و سرنگو کر دیتا ہے. 2 فرشتے تمہارے دونوں ہونٹوں پر مقرر ہیں جن کا کام تمہارے درود کی حفاظت کرنا ہے جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے. ایک فرشتہ تمہارے منہ کے پاس کھڑا رہتا ہے جو تمہارے منہ میں کسی سانپ کو یا کوئی ڈسنے والی چیز کو نہیں جانے دیتا، اور 2 فرشتے تمہاری آنکھوں پر ہے. یہ 10 فرشتے جو دن رات کے ملا کر 20 ہوتے ہیں. اسی طرح ہر شخص پر 20 فرشتے مقرر ہیں، اور گمراہ کرنے کے لیے دن میں تو ابلیس ہے اور رات کو اس کی ذریات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا ساتھی ایک جن اور ایک فرشتہ نہ ہو. صحابہ نے پوچھا کیا آپ کا بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی. یعنی میرا جن جو ساتھی شیطان تھا مجھے نیکی کا ہی شوق دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ فرشتے اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کر رہے ہیں. ابو امامہ فرماتے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ ہے جو اس کو تقدیری حوادث کے علاوہ ہر حادثے سے بچاتے ہیں. یعنی جو تقدیر میں اس کے لکھا ہوا ہے وہ اس کو نہیں ٹال سکتا، اس کے علاوہ جو چیز وہ ہے جو تقدیر میں نہیں لکھی ہے وہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. قبیلہ مراد کا ایک شخص علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، آپ نماز میں مصروف تھے، کہنے لگا پہرے دار مقرر کر لیجئے، ہمارے قبیلے کے لوگ آپ کو مار ڈالنے کی فکر میں ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر شخص پر غیر تقدیری حوادث کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. ہاں جب تقدیر کا لکھا ہوا حادثہ پیش آنے والا ہوتا ہے تو وہ الگ ہو جاتے ہیں. یاد رکھو مقررہ وقت ایک مضبوط قلعہ اور بہترین ڈھال ہے. یہ بھی مطلب بتایا گیا کہ اللہ کے حکم سے فرشتے امر الہی سے حفاظت کرتے ہیں، یعنی یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس چیز کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح جب رات کو کوئی وضو کر کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتے ہیں جو ساری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں. آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو ایک اور محافظ فرشتہ کہ جو رات بھر اس کو برے خواب اور برائیوں سے اور یہ ساری چیزیں اس سے بچاتا رہتا ہے. تو یہ ساری سنت کی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مقرر کیے ہیں، لیکن ہم کچھ ایسے عمل کریں کہ جس کی وجہ سے یہ ہماری پروٹیکشن اور بڑھ جائے. گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ، ایک فرشتہ مقرر ہو گیا کہ جانے سے آنے تک کا حفاظت کر رہا ہے. اسی طرح جو یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے سو رہے ہیں تو فرشتہ باوضو ہو کر سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں تو فرشتے لکھ رہے ہیں. تو ہر چیز، تو یہ سارے اسباب ایک تو اللہ تعالیٰ نے محافظ مقرر کر دیا، لیکن ایک یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم سے جو ہمارے ذمے ڈالا گیا کہ یہ کام کرو، کم از کم ہم تو وہ کام کر سکتے ہیں نا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں. اور ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له. پھر قوم کی بات، بے شک اللہ نہیں بدلتے قوم کو جب تک کہ وہ قوم خود اپنی اصلاح نہ کرے. یہ قوم بھی اور فرد کی بھی بات ہے، یعنی کوئی انسان اگر خود نہیں بدلنا چاہتا تو آپ اس کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر کچھ نہیں کر سکتے سوائے کہ اللہ سے دعا کر سکتے کہ اللہ اس کو ہدایت دے. لیکن اس کے اندر سے بیج ہونا چاہیے اپنے آپ کو چینج ہونے کا کہ میں گلٹی فیل کروں، میں اللہ سے توبہ کروں، میں اللہ سے معافی مانگوں، میں اللہ کی طرف رجوع کروں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں. یہ اگر اس کے اندر پیدا ہو جائے گی نا تب جا کے تبدیلی آ سکتی ہے. اسی طرح کسی قوم میں کہ پوری کی پوری قوم بگڑی ہوئی ہے،
اگر وہ سب کی سب ہدایت کی طرف آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک ہدایت کو پسند بھی کرتے ہیں، اور ہدایت کو نہ صرف پسند کرتے بلکہ جیسے اس سے پہلے پڑھ چکے کہ ہر قوم میں ہادی بھیجا، یعنی ہدایت دینے والا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم کو سزا دینا چاہتے ہیں تو کوئی اور روک نہیں سکتا اور نہ اس کے کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ ہر فرد اگر اپنی اپنی اصلاح نہ کرے قوم کی حالت نہیں بدل سکتی۔ جیسے کسی شاعر نے کیا شعر کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ کیونکہ اللہ نے درخت تو پیدا کیا لیکن اس کو کاٹ کر آپ کو فرنیچر بنانا پڑے گا، اس کی شکل آپ کو بدلنی پڑے گی، محنت آپ کو کرنی پڑے گی۔ یعنی 50% اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، 50% ہم کو کر کے ہم کو وہ کرنا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ 50% بھی کر دے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم میں کر سکتے ہیں، اللہ مالک کے خود ہی یعنی کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا دینا چاہتے ہیں تو وہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی نہیں پس جاتا ہے، کیونکہ آندھی یہ سوچ کر تو نہیں آتی کہ اس گھر کو چھوڑ دو، تم کو نکلنا ہے تو نکلو ورنہ آندھی تو سب کو برباد کر دے گی، کیونکہ ایک جیسی سب کے اوپر چلنے والی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، وہ اللہ وہ ذات ہے جو دکھاتے ہیں تم کو بجلیاں خوف اور امید کے ساتھ۔ یعنی ایک ہی چیز میں خوف بھی ہوتی ہے، امید بھی ہوتی ہے۔ امید کیا ہوتی ہے کہ بجلی چمک رہی ہے، اب ضرور بارش ہوگی، اور کبھی کبھی کسی قوم پر جو بجلی آئی تو وہ عذاب بھی لے کر آئی، تو یہ بھی خوف کی بات ہے۔ ایمان بھی ان دونوں چیزوں کے درمیان ہے، خوف اور امید کے درمیان۔ جیسے کہ بچوں کے بارے میں امید ہے یہ کچھ کر لیں گے، پھر دوسری مرتبہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بزنس کے بارے میں تو انسان کی نفسیات کو کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے کہ کام کرنا ہے تو ان سب سے باہر نکل کر کانفیڈنس کے ساتھ کچھ کرو۔ بجلی کو دیکھ کر امید کے بارش ہوگی اور خوف بھی کہ کہیں سر پر ہی نہ گر جائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور خوف یہ وہی اٹھاتا ہے بھاری بادل پانی سے بھرے ہوئے۔ یعنی جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا کہ وہی قمیض جو تھی کیا بنی سبب آگ کے اندھے پن کا، اور وہی سبب بنی آگ کے دوبارہ لوٹانے کا۔ تو یہی بجلی ہے جس کو پانی کی خوشخبری بھی لائے گی، اور یہی بجلی جو ہے وہ عذاب کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ سب کس کے اختیار میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اپنے حکم سے کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی بجلی بھی اللہ ہی کے اشاروں پر چلتی ہے۔ ابو جلد ابن عباس سے پوچھتے ہیں یہ بجلی کیا ہے؟ فرمایا پانی ہے۔ پھر فرمایا بجلی امید و پہم کے لیے دکھائی جاتی ہے، مسافر کو اس سے وحشت ہوتی ہے اور کانپ اٹھتا ہے، اور غیر مسافر کو مسرت ہوتی ہے، اور وہ اس سے برکتوں کا اور روزی کی کثرت کا امیدوار ہوتا ہے۔ اللہ ہی جھکے ہوئے بادل پیدا کرتے ہیں جو پانی کے بوجھ سے زمین سے لگ جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمائے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ صَوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلیاں خوف اور امید کے ساتھ، یعنی ایک ہی چیز خوف بھی اور امید بھی، اور بجلی اس کی حمد کے ساتھ کڑکتی ہے اور تسبیح کر رہی ہوتی ہے گرج کے ساتھ۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ لہٰذا جب بھی بجلی کڑکے چمکے تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھنا چاہیے جو ابھی ہم سیکھیں گے۔ جب فرشتے اور بجلی اللہ کے خوف سے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں تو تم ایسے وقت میں کیسے اپنے رب کو بھولے ہوئے ہوتے ہو؟ لیکن اچھے انسان بجلی کی طرح کڑک کے وقت بھی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک خوشخبری لے کر آنے والی ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پر بھی یعنی گرج بھی اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کی حمد کرتی ہے، جیسے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 24 میں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، یعنی دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گرج اور کڑک سنتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اے اللہ ہمیں اپنے قہر و غضب سے قتل نہ کر، اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر، اور اس سے پہلے عافیت عطا فرما۔ اسی طرح گرج کی جو بجلی کڑکنے کی آواز آئے تو جیسے فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم کو بھی کیا چاہیے کہ یہ دعا پڑھنا چاہیے
سبحان من یسبح الرعد بحمدہ، وہ پاک ہے جس کی حمد پاکی رات بھی بیان کر رہی ہے۔ عبداللہ بن زبیر گرج سن کر باتیں بند کر کے یہ دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور فرماتے ہیں یہ گرج دنیا کے لیے واقعی بڑا سخت ڈراوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے عزت و جلال والے رب نے فرمایا اگر میرے بندے میرے فرما بردار بن جائیں تو میں ان پر رات کو میں برساؤں اور دن کو دھوپ نکال دوں اور انہیں گرج کی آواز بھی نہ سناؤں۔ جب تم گرج سنو تو اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، کیونکہ بجلی اللہ کو یاد کرنے والوں پر نہیں گرتی، یعنی جیسے فرشتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ویسے ہی تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اور قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت کے قریب کثرت سے بجلیاں گریں گی۔ پھر فرمایا وہ آسمان سے جس پر چاہے بجلیاں گرا دیتے، یعنی بجلی بھی اللہ کا ایک قسم کا عذاب ہے، اس لیے قیامت کے قریب کثرت سے بجلیاں گرا کریں گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں پر کثرت سے بجلیاں گریں گی۔ یہ حال ہوگا کہ ایک شخص لوگوں سے جا کر پوچھے گا کہ کل کس کس پر بجلی گری، تو وہ جواب دیں گے کہ فلاں فلاں پر۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے کسی سرکش کو بلایا، قاصد نے جا کر کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور اللہ کیا ہے؟ کیا سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا پیتل کا ہے؟ نعوذ باللہ مذاق اڑایا۔ قاصد نے آ کر کہہ دیا کہ میں نے جا کر اس کو پیغام پہنچا دیا تو وہ تو بڑا سرکش ہے، اس نے یہ اور یہ جواب دیا۔ آپ نے پھر دوبارہ بھیجا، اس نے دوبارہ بھی یہی جواب دیا۔ آپ نے پھر تیسری بار بھیجا، اس نے پھر یہی جواب دیا۔ ابھی وہ جواب دے ہی رہا تھا تیسری بار کہ اتنے میں اس کے سر پر آسمان پر ایک چھوٹا سا بادل نمودار ہوا، گرجا اور بادل گرجا نمودار ہوا، اور پھر اس سے بجلی گری تو اس کا جو مغز جو ہے بھیجا جو ہے پاش پاش ہو گیا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، پھر فرمائے کہ یہ کافر و مشرک اللہ کی عظمت میں متردد ہیں اور اس کے یکتا ہونے میں شک کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہ ماننے اور مشرکوں کو کمال دردناک اور سزا اور ہولناک عذاب دینے والے ہیں، جیسے سورہ نحل آیت نمبر 50-51 میں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بڑی چالاکی سے کام لیا، اللہ نے انہیں کی چالاکی کا بدلہ لیا اور انہیں خبر تک نہیں ہو سکی۔ آپ غور فرمائیے کہ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو غارت کر دیا، پھر فرمایا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور وہ بڑی زبردست تدبیر و قدرت والے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی شدید بھی، محال بھی ہے اور رحم کرنے والے۔ وَلَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ۔ بڑی خوبصورت شرک کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں کہ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے، اور وہ جو اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں یعنی کسی اور سے دعائیں مانگتے ہیں وہ ان کو کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ من دونہ ہی میں کون کون آ جائے گا؟ سارے بزرگ نیک لوگ، ولی، پیغمبر، بزرگ، پیر، ہر وہ چیز جس سے اللہ کے سوا یہ امید رکھی جائے کہ وہ پکار کو سننے والے ہیں۔ سچی بات کیا ہے؟ صرف اسی کو پکارنا ہے اور اسی سے مانگنا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ کباسط کفئی للما، سوائے کہ اس شخص کی طرح جو اپنی ہتھیلی پھیلائے ہوئے پانی کی طرف تاکہ اس کے منہ تک پانی پہنچے، یعنی تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا ایسا ہی یہ بے وقوفی کا کام ہے۔ مثلا یہ کہ آپ کے سامنے آپ کو سخت پیاس لگی ہے اور سامنے ایک گلاس رکھا ہوا ہے، اب آپ ہاتھ بڑھا کر گلاس اٹھا کر منہ میں نہیں لگاتے بلکہ کیا کہتے دور سے کہ پانی آ جا میرے منہ میں، تو کیا آ سکتا ہے؟ تو یہی سیم مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو تو ان تک تمہاری آواز ہی نہیں جا رہی، وہ تو سن ہی نہیں رہے، وہ تمہاری پکار کو وہ کر ہی نہیں رہے، تو تم کو جواب کیا دیں گے؟ تو یہاں ہمارے لیے شرک کرنے والوں کو سمجھانے کے لیے، خواہ وہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہو یا جو بھی وہ کر رہا ہو، وہ اس طرح سے وہ اس تک پانی پہنچ سکتا ہے، چاہے کہ پورا سمندر ہی کیوں نہ ہو یا ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ خود نہیں محنت کرے گا، اٹھ کر نہیں وہ کرے گا، اپنے منہ تک نہیں پہنچائے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی الضلال، اور نہیں ہے دعا کافروں کی سوائے کے گمراہی۔ جہاں وہ پہنچا
یعنی اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہ رہے ہیں وہاں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، ان کی پکار راستے میں ہی گم ہو جاتی ہے، یعنی ان کے جواب ان کو واپس نہیں ملتا، بلکہ کیا ہے ان کی پکار ان تک ہی پلٹ کر آ جاتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں برحق دعوت سے توحید مراد ہے جس کا اظہار لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے۔ پھر مشرکوں کی مثال بیان فرمائے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کنویں سے اپنے ہاتھ سے پانی بھرنا چاہے، بھلا کہیں کنویں کے پانی تک کسی کا ہاتھ بھی پہنچ سکتا ہے؟ پانی کا منہ میں پہنچ جانا تو بات کی بات ہے۔ یا اس شخص کی سی ہے جو زبان سے پانی پانی تو کہہ رہا ہے اور پانی کی طرف ہاتھ سے اشارہ بھی کر رہا ہے مگر اٹھا کر پیتا نہیں ہے، اس طرح وہ پیاسا ہی رہے گا، پانی سے سیراب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح غیر اللہ سے مرادیں مانگنے سے ان کی مرادیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ جب وہ راستہ ہی چھوڑ دیا جس پر منزل مل جاتی تو بھلا منزل کہاں، بلکہ منزل تو لمحہ دوری ہوتی جائے گی، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ سے دوری بنائیں گے اور جتنا غیر اللہ کو پکارتے رہیں گے اتنا تمہاری یعنی تم سے اللہ کی رحمت دور ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق ہوگے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ 3 آیتیں ہیں لیکن ڈیٹیل میں ہے، تو انشاءاللہ باذن اللہ نیکسٹ ٹائم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کو شرک جیسے کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، چاہے کہ وہ شرک خفی ہو یا شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، ان سارے شرک سے محفوظ رکھے، اور ایسے تمام اعمال سے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید رکھے اور اللہ سے مانگے، اور بڑی سے بڑی چیز بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، چاہے کہ ہماری حیثیت اس کے یہ قابل ہو یا نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی ہدایت کی طرف رہنمائی فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے وہ کام لے جو اللہ تعالیٰ کی پسند اور اللہ کے مخلوق کے فائدے کا ہو جائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس علم کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان ہم کو کرائی ہے، اللہ کرے کہ ہمارے دل میں عظمت اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی جو بزرگی ہے بلندی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام بھی کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔